مسجد اقصی تک کی سیر میں نے کرائی. مطلب کیا؟ جس کی عقل جتنی ہوتی ہے اس کے ساتھ اتنی بات کی جاتی ہے. جو انڈیا کو جانتا تھا اس کے سامنے انڈیا کہا، جو باپو نگر جانتا تھا اس کے سامنے باپو نگر کہا، جو احمد آباد جانتا تھا اس کے سامنے احمد آباد کہا، جو ذیشان کو جانتا تھا اس کے سامنے ذیشان کہا. بات کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، سب سچی سچی ہے. بس لوگ بدلتے گئے، بات بدلتی گئی. چونکہ مکے کے گنڈوں کے سامنے معراج بیان ہو رہی ہے. ابو لہب کو کیا پتا عرش کسے کہتے ہیں، سدرہ کسے کہتے ہیں، آسمانوں کی بلندی کسے کہتے ہیں، کعبہ کوثر کسے کہتے ہیں. وہ تو اقصی جانتا تھا. اقصی تو فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کسے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. وہ اقصی جانتا تھا تو اقصی تک کی بات. اس پہ بھی وہ چپ نہیں رہے، اچھلنے کودنے لگے کہ آپ رات کے آخری حصے میں اقصی تک کیسے چلے گئے. بہرحال جواب دے دیا گیا. ابو جہل ابو لہب کے سامنے کہا اقصی تک کی سیر کرائی، لیکن جب صدیق والی کی بات آئی تو کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. ہم اتنے قریب لے گئے کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اور اپنا دیدار کرایا. اور پھر بعضوں کو تو اس سے آگے کی بھی بتائی، بعضوں کو تو اس سے آگے کی بھی بتائی. ایک بات کہہ کے بات سمیٹنے کی طرف چلتے ہیں. کیا بات بتائی؟ ارشاد ہوتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. ہم نے اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی وہ کر لی. اب کیا کی؟ کیا کی؟ ہائے ہائے. تو کچھ کو بتایا. ایک بات یہ کی، ایک بات یہ کی الم نشرح لک صدرک. سبحان اللہ. کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہ کیا؟ ایک بات یہ کی الم ترا الی ربک. کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ اس طرح کی بات کی. پھر اس طرح کی بات کی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس طریقے کی باتیں ہوئی اور بہت سی چھپا لی. اب یہ جو چھپائی وہ بتایا کس کو؟ الگ الگ موقع پہ الگ الگ کو بتایا، لیکن ایک سن لیں. ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہنے لگی بابا آپ اللہ سے ملنے گئے تو اللہ نے آپ سے بہت سی باتیں کی، لیکن اللہ نے بتایا نہیں کہ کیا کیا باتیں کی. کیا کیا باتیں کی اس نے آپ سے، مجھے بھی تو بتائیں بابا. تو سرکار نے فرمایا فاطمہ وہ تو راز ہے، میں سب نہیں بتاتا، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب میں اس کے قرب میں پہنچا تو اس نے مجھ سے کیا کیا باتیں کی. جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 مرتبہ فرمایا اے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، حبیب مانگو کیا مانگتے ہو، حبیب مانگو کیا مانگتے ہو. کتنی مرتبہ فرمایا؟ 70,000 مرتبہ. 70,000 مرتبہ فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. سیدہ مچل گئی اور مچل کر کہنے لگی بابا پھر آپ نے کیا کیا مانگا؟ تو میرے آقا فرماتے میری بیٹی جب وہ مجھ سے پوچھتا نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو میں ایک ہی جواب دیتا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. میری بیٹی وہ 70,000 مرتبہ کہتا رہا کہ مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو. میں 70,000 مرتبہ ایک ہی بات کہتا رہا اے اللہ میری امت کو بخش دے. اب یہاں پر آ کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کی رات
بعد یہ باتیں ہوئی، جو نبی اللہ کو دیکھ کر، توجہ کرنا، جو نبی اللہ کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولے، ہمیں فراموش نہ کیا، آج ہم نے اس نبی کو صلہ کیا دیا، آج اس نبی کو ہم نے بدلہ کیا دیا کہ اللہ اکبر، جو خدا کا دیدار کر کے ہمیں نہیں بھولا، ہم گناہوں کے اندر اس کو بھول گئے، ہم دولت کی محبت میں اس کو بھول گئے، ہم آپسی اختلافات میں اس کو بھول گئے، ہم بغض و عداوت میں اس کو بھول گئے، ہم حسد میں ایک دوسرے کے حسد میں ان کو بھول گئے، اس لیے کہ ہمیں نبی کب یاد ہے؟ ہم تو حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کی اتنی غیبت کرتے ہیں کہ پورا دن ہمارا غیبت اور چغلی میں چلا جاتا ہے، نبی کب یاد آتے ہیں؟ اللہ اکبر، ایک دوسرے سے دشمنی اتنی ہے کہ سوچتے سوچتے دشمنوں کے لیے پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں، حبیب کب یاد آتا ہے؟ میرے بھائیوں، عشق کا مزاج تو یہ ہے کہ محبوب کو اتنا یاد کیا جائے کہ کسی کا خیال ہی نہ رہے۔ میرے امام کہتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ مجھے بتاؤ، یہ امت محمدیہ اپنے نبی سے عشق کا دعویٰ کرتی ہے، محبت رسول کا دعویٰ کرتی ہے، حضور سے الفت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، عاشقوں کو تو محبوب کے سوا کوئی یاد ہی نہیں رہتا، اور ہم کیسے عاشق ہیں؟ ہمیں آقا یاد ہی نہیں آتے، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی گناہوں کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، گناہوں کا حال یہ ہے کہ پیٹ کے اندر حرام لقمہ اتر رہا ہے، جھوٹ ہماری زبانوں پر ہے۔ میرے بھائیوں، آج لاٹری کھیلنے والوں کو دیکھ لے، معاذ اللہ مسلمان اس میں ملوث نظر آئیں گے، اسی طریقے سے افیئر کے معاملات دیکھ لیں، ناجائز اور حرام تعلقات کے معاملات دیکھ لیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، کوئی عاشق رسول کسی لڑکی سے افیئر کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ ایک دل میں کبھی دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ سرکار غوث العظم دستگیر نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، تمہارے سینے میں دو دل نہیں ہے، ایک ہی دل ہے۔ ایک دل میں یا تو اللہ کی محبت ہوگی، رسول اللہ کی محبت ہوگی، اللہ رسول کی محبت ہوگی، یا تو گناہوں کی محبت ہوگی، یا تو عیاشوں کی محبت ہوگی، یا تو آوارگی کی محبت ہوگی۔ احمد آباد والوں، باپو نگر اور گرد و نواح سے آنے والوں، میں پوچھتا ہوں، جب سینے میں عشق رسول ہے تو پھر لاٹری کی محبت کہاں سے لائے ہو؟ سود کی محبت کہاں سے لائے ہو؟ جوے کی محبت کہاں سے لائے ہو؟ نشے کی محبت کہاں سے لائے ہو؟ لڑکیوں کی ناجائز محبت کہاں سے لائے ہو؟ ارے جب ایک کرسی پر دو لوگ نہیں آتے تو ایک دل کے اندر دو محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہاں پر میں ایک بات سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لڑکی حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی اور کہنے لگی، حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتی ہوں، میرا شوہر دوسری بیوی کے چکر میں ہے، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا، بیٹی دوسری شادی کرنا جائز ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، جب اللہ نے اجازت دی ہے تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ اس معاملے میں کیا جواب دوں؟ میں کیا تم سے کہوں؟ اس لڑکی نے کہا، حضرت اگر اللہ اجازت دیتا، اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنا چہرہ کھول کر آپ کے سامنے رکھتی اور آپ کو بتاتی کہ اتنا خوبصورت محبوب جس کے پاس ہو وہ دوسرے کے چکر میں پڑے تو کتنا بے وفا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ جنید بغدادی بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ وہ لڑکی تو چلی گئی، مریدوں نے چہرے پہ چھینٹے دیے، ہوش میں لایا، اور ہوش میں لانے کے بعد جنید بغدادی سے کہا، حضور اس لڑکی نے کیا کہا آپ کو؟ جنید بغدادی کہتے ہیں، سیکھنے آئی تھی، سکھا کر چلی گئی، پوچھنے آئی تھی، بتا کر چلی گئی، کنفیوز لے کر جو ہے وہ بے چینی کے ساتھ جو ہے اضطراب میں آئی تھی، جو ہے وہ اضطراب دے کر کے چلی گئی۔ کہا کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ، اس نے کہا میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، کسی اور لڑکی کے چکر میں ہے، کسی اور محبوب کے چکر میں ہے۔ میں نے کہا اللہ نے جب منع نہیں کیا تو کوئی ملا کیسے منع کر سکتا ہے؟ میں منع نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا حضرت اگر شریعت اجازت دیتی تو میں بتا دیتی کہ جب میں اتنا چہرہ کھول کے آپ کو بتاتی کہ اتنا خوبصورت محبوب جس کے پاس ہو وہ دوسرے کے چکر میں پڑے تو کتنا بے وفا ہے۔ تو میں بے ہوش اس لیے ہو گیا کہ فانی محبوب جس کے پاس ہو اگر وہ کسی اور کے چکر میں پڑے تو وہ بے وفا ہوتا ہے۔ میرا بھی تو ایک محبوب ہے، مدینے کا تاجدار ہے، آمنہ کا دلارا ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے۔ ارے جس کے بالوں کے اندر بدبو آئے جب وہ اپنے حسن کے خلاف جانے والے کو بے وفا کہہ رہی ہے تو میرے محبوب کی زلفیں تو ایسی خوشبودار ہے کہ اللہ اکبر، کہاں کھولے ہیں زلفیں یار
کرنے خوشبو کہاں تک ہے؟ اگر آج دنیا کے اندر دنیا کے گلاب مہک رہے ہیں تو خدا کی عزت کی قسم گلابوں کی مہک مالیوں کی محنت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ رنگت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ یہ تو بڈھی ہو جائے گی تو اس کے چہرے پہ جھریاں آ جائے گی، میرے محبوب کے شباب نے تو کائنات کو حسن و شباب عطا کر رکھا ہے، ارے اس کے پسینے میں تو بدبو آتی ہے، میرا حبیب تو وہ ہے فرش سے عرش تک جو بھی مہک رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو کی وجہ سے مہک رہا ہے، انہی کی وہ مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، وہی جلوہ شہر بشر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لیر ہے، وہی پیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی تھار ہے، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول سخن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پہ نہ ایک چرخ اقوان پھول، کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ جب اس لڑکی کو اعتراض ہے کہ میرے حسن کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھنا مجھ سے بے وفائی ہے، تو میرا نبی تو اتنا خوبصورت ہے، شفق کا جمال افق کی سرخیاں، ارے فرشتوں کا حسن و جمال کیا ہے، سب مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کی خیرات ہے، حسن یوسف بھی جسے حیرت سے تکتا ہے وہ میرے محبوب کا حسن ہے، جبرائیل موسیٰ بھی جس کو حیرت سے تکتا ہے وہ میرے محبوب کا حسن ہے، خدا کی عزت کی قسم جبریل کا دل نہیں لگتا سدرہ پر، وہ میرے محبوب کا حسن ہے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں، جبریل سدرہ چھوڑ کے۔ ایک بات کہوں، موت کا فرشتہ بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوتا تو اس کی حسرت رہ جاتی، حضور کے وصال میں ایک حکمت یہ بھی ہے، جب سب کو حاضری کا موقع دیا تو موت کو بھی حاضری کا موقع دے دیا جائے تاکہ وہ بھی محبوب کی زیارت سے زندگی حاصل کر لے، نئی زندگی پالے، ورنہ بات کیا تھی، محبوب سب کو حاضری کا موقع دیں گے لیکن تو جب دنیا سے جائے گا، اس لیے کئی حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو دنیا سے جائے گا تو موت کے فرشتے کو بھی حاضری کا موقع مل جائے گا، ایک حکمت یہ بھی ہے، رہی بات تیری زندگی کی تو تجھے ایک آن کے لیے وعدے کی وفا کے لیے موت دیں گے، پھر ہمیشہ کے لیے تجھے زندہ کر دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ دوست کو کبھی مارتا بھی ہے، اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے میرے عزیز، میرے امام اسی لیے کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ اب جلدی سے میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں، ذرا غور فرماؤ میرے بھائیوں، ایسا نبی اللہ نے دیا، پھر لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کا مطلب کیا ہے، زنا کے اڈوں پہ جانے کا مطلب کیا ہے، وہ لڑکی اعتراض لے کر کے، توجہ کریں، وہ لڑکی اعتراض لے کر بارگاہ جنید میں آئی تھی، میرے جیسا محبوب ہو کر کہیں اور جانے والا بے وفا ہے کہ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے لڑکیوں سے حرام تعلقات قائم کرنے والوں، کل اللہ کی عدالت میں تم کھڑے رہو گے اور حضور یہ نہ کہہ دے مولا مجھ جیسا خوبصورت محبوب ان کے پاس تھا، مجھ جیسا خوبصورت محبوب ان کے پاس تھا، اور یہ زنا کے اڈوں پہ جاتے تھے، یہ شراب کے اڈوں پہ جاتے تھے، یہ جوے کے اڈوں پہ جاتے تھے، ذرا بتاؤ تو صحیح اس وقت ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ بلکہ اگر حضور منہ پھیر کر کے یہ کہیں ظالم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر کے تو اپنے منہ کے قریب شراب لے جاتا تھا، وہ شراب جو پیشاب جیسی ناپاک ہے، جو غلاظت پیشاب کے اندر ہے وہ غلاظت شراب کے اندر ہے، جتنا نجس پیشاب ہے اتنا نجس شراب ہے۔ اور ایک بات کہوں، سور کھانے میں اور شراب پینے میں کوئی فرق نہیں،
जो नजासत सूअर के अंदर है वही नजासत शराब के अंदर है। आज मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे, नन्ही नन्ही उम्र के बच्चे नशे की तरफ और शराब की तरफ जा रहे हैं। मैं बात लंबी नहीं करूंगा चूंकि बात तो पहले ही ज्यादा हुआ, हालांकि मुझसे पहले हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद साहब का भी खिताब आपको सुनना था, बड़े भाई यासीन बापू ने भी कलाम पढ़ना था, लेकिन इन सब ने कुर्बानी देकर का लेट हो गए, इसलिए तू ही सब बोल ले। तो मैं थोड़ी देर, मैं भी लंबा नहीं करूंगा, लेकिन गौर कीजिए, मैं पूछना चाहता हूं, नशे को प्रमोट करने वालों कभी शराब के जरिए से, कुत्ता गोलियों के जरिए से, नशा आवर गोलियों के जरिए से, ड्रग के जरिए से, हेरोइन के जरिए से, ये जो नशे को प्रमोट कर रहे हैं, आपसे पूछता हूं जरा मुझे बताएं, मैं बात समेटते हुए कह रहा हूं, मुझे बताएं, सूअर खाना जितना बुरा है, जितना गंदा गलीज नजासत भरा हुआ सूअर है, उतने ही नशे में भी नजासत है। सूअर से नफरत करते हो, फिर नशा क्यों करते? क्या पेशाब पीने वाले की जबान पर कलमा तैयबा आ सकता है? तो पेशाब पीने और नशा करने में फर्क क्या है? मेरे भाइयों, ये तो कोई तकरीर नहीं करूं, लेकिन सिर्फ दिल के दर्द के तौर पे कहूं, ये हजारों की तादाद में जो जवान आए हैं, मैं जानता हूं कि तुम नशा नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जरिए से दूसरे तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये आखिर मुस्लिम मोहल्ले में और मुस्लिम मुआशरे ही में पूरी दुनिया में नशे को क्यों प्रमोट किया जाता है? क्यों प्रमोट किया जाता है? और दुनिया की दूसरी बस्तियों में नशा इतना क्यों नहीं बिकता? औरों के यहां तो नशे की इतनी मुजम्मत भी नहीं है, हमारे यहां तो सूअर की तरह नशा हराम है। सूअर खाने वाले का जो हुक्म है वही हुक्म नशा करने वाले का है। फिर तुम्हारे माशरे में नशा क्यों? क्योंकि तुम इसको समझो, इतने भोले और नादान मत बनो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी सलाहियत और तुम्हारे टैलेंट से खतरा है। दुनिया चाहती है कि कलमा पढ़ने वाला तिजारत ना करे, क्योंकि जिस दिन ये तिजारत की मंडी में खड़ा होगा, दुनिया का कोई आदमी इसकी तिजारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुल्क के शाम में तुम्हारे नबी को तिजारत करते देख चुके हैं। उन्हें पता है खदीजा का माल लेकर जितने गए, नुकसान की रिपोर्ट लेकर के आए, और जिस दिन खदीजा का माल लेकर मेरे हुजूर गए तो जितना ले गए थे उससे 10 गुना ज्यादा लेकर के आए। तो वो जानते हैं कि इनके यहां बरकत है, इन्हें तिजारत करने का सलीका है। आपको पता है, जाकर के तारीख की औराक पढ़ो, अंग्रेज हिंदुस्तान जब नहीं आए थे, अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से पहले एक एक मुसलमान ताजिर के घर में कलकत्ता में इतनी दौलत होती थी कि उतनी दौलत बर्तानिया के शाही खजाने में नहीं होती थी। तुम इतने मालदार थे, अरे तुम्हारे सूफी लोग इतने दौलतमंद थे कि बादशाह लोग उन लोगों से कर्जा लेने आते थे। ये जो सूफी लोगों को समझते हो कि सूफी गरीब रहता है, सूफी कभी गरीब नहीं रहता। तवज्जो, सूफी कभी गरीब नहीं रहता, वो गरीबी के लिबास में रहता है मगर कभी गरीब नहीं रहता। वो तो यदे बैजा लेकर के बैठने वाला है अपनी आस्तीन में, वो कैसे गरीब हो सकता है? अगर सूफी गरीब होता तो गरीब नवाज जैसा सूफी गौरी की महल में खड़े नजर आते। गौरी कभी भी गरीब नवाज की कुटिया में खड़ा नजर नहीं आता। आप क्या बातें करते हो? अहमद शाह अब्दाली अहमद खट्टू के पास खड़ा नजर नहीं आता, वो उसके दरबार में खड़े नजर आते। मगर आज भी देख लो, लोग कहेंगे कल की बात अमीनुल कादरी किसने देखा? मैंने कहा आज जा करके देख ले, अहमद खट्टू आगे है, उनके कदमों में जिसका सर है वो एक नहीं 4-4 बादशाह सो करके बता रहे हैं कि जब तक जमीन पर थे तब भी हमारे सर इनके कदमों में थे, जमीन के अंदर है अब भी इनके कदमों में हमारे सर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,